اس دنیا میں کئی طاقتور بادشاہ آئے جن کے قدموں تلے سلطنتیں تھیں۔ جن کے ایک حکم پر زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان خود کو خدا سمجھنے لگے تو اس کا انجام سب سے زیادہ عبرتناک ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمرود کون تھا، کہاں پیدا ہوا، وہ حکمران کیسے بنا، حضرت ابراہیم سے اس کی دشمنی کیوں ہوئی اور آخر نمرود کی موت کیسے آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی موت کا واقعہ، کہاں پیدا ہوا، حکمران کیسے بنا اور انجام کیا ہوا۔ آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے ظالم حکمران کی جس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا، جس نے طاقت، غرور اور اقتدار میں حدیں پار کر دی۔ اس شخص کا نام تھا نمرود۔ نمرود کون تھا اور کہاں پیدا ہوا؟ نمرود کا اصل نام نمرود بن کنعان بتایا جاتا ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا اور اس کی پیدائش قدیم بابل یعنی موجودہ عراق کے علاقے میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب انسان آہستہ آہستہ شہروں میں آباد ہو رہے تھے اور طاقتور لوگ کمزوروں پر حکومت قائم کر رہے تھے۔ نمرود حکمران کیسے بنا؟ نمرود انتہائی چالاک، طاقتور اور سیاسی ذہن رکھنے والا انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے اولین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے جس نے فوج، قلعے اور منظم حکومت قائم کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بے پناہ دولت، فوج اور اختیار جمع ہو گیا اور یہی طاقت اس کے غرور کی وجہ بن گئی۔ خدائی کا دعویٰ۔ نمرود نے ایک دن اعلان کر دیا، میں ہی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں بلائے گئے تو نمرود نے دو قیدیوں کو پیش کیا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسری کو قتل کر دیا۔ دیکھو میں زندگی دیتا اور لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی کافر حیران رہ گیا۔ نمرود نے غرور میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ واقعہ نمرود کے زوال کی ابتدا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ مانا۔ نمرود کا غرور اور انجام۔ نمرود سمجھتا تھا کہ اس جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ایک نہایت چھوٹی مخلوق بھیجی، ایک مچھر۔ نمرود کی موت کیسے آئی؟ روایات کے مطابق وہ مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا سر دیواروں سے مرواتا، حتیٰ کہ سر پر جوتے مارنے کو کہتا تاکہ درد کم ہو۔ یہ عذاب کئی دنوں، بعض روایات کے مطابق کئی سالوں تک جاری رہا۔ آخرکار وہی نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ موت کا مقام۔ نمرود کی موت اسی علاقے میں ہوئی جہاں وہ حکومت کرتا تھا، قدیم بابل۔ نہ اس کی فوج کام آئی، نہ اس کا تخت، نہ اس کی دولت۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے، طاقت ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی حیثیت نہیں، سب سے کمزور مخلوق بھی سب سے طاقتور کو ہرا سکتی ہے۔ اصل کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اللہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔